خصوصاً میری مائیں بہنیں، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. گھر کو بسانا یا گھر کو بگاڑنا، اس میں بنیادی کردار ایک عورت کا ہوتا ہے. آج ہم بھی ایک عورت کی کوکھ سے جنم لے کر یہاں بیٹھے ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک خاتون اگر اپنے گھر کو بنانا چاہے تو مشکل حالات میں بھی بنا لیتی ہے، اور اگر توڑنا چاہے تو آسان حالات میں بھی توڑ دیتی ہے. تو میں اپنی اسلامی ماؤں بہنوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، اپنا دل چھوٹا نہ کیجئے کہ ہم عورتیں ہیں، ہمیں ناقصات العقل کہا گیا ہے. یاد رکھیں یوں نہیں ہے. عام طور پہ مرد عورت کو تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں تو ناقصۃ العقل ہے. علماء بیٹھے ہیں، ناقصۃ العقل کا یہ معنی نہیں ہے وہ بے وقوف ہے، یہ معنی نہیں ہے. ناقصۃ العقل کا یہ مطلب نہیں ہے اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ناقصۃ العقل یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے، پورا جملہ ہے ناقص العقل والدین، یہ پورا جملہ ہے. تو ناقص الدین بھی کہو پھر، اور ناقص الدین کا معنی ہے جس کا اسلام میں نقص ہو. تو کیا معنی، وہ پوری مسلمان نہیں ہے؟ تو یہ پورا جملہ سمجھیں گے تو ناقص العقل والدین کا مطلب پتہ چلے گا. فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو مسلمان بنایا ہے، لیکن گواہی کی ترتیب اور عبادت کی ترتیب میں فرق ہے. عورت پورا مہینہ مسلسل عبادت نہیں کر سکتی، چند دن اس کی معذوری کے ہیں، ان دنوں میں اس نے عبادت نہیں کرنی. تو یہ اسی لیے ناقص الدین ہے. کیا معنی، اس کا اسلام کم ہے؟ جی نہیں، اس کو پورا مہینہ کنٹینیوسلی عبادت کا وقت نہیں ملتا، اس کو اسلام کچھ دن عبادت سے روکتا ہے. اور ناقص العقل کا معنی کہ جب گواہی کی ضرورت پڑے تو وہاں دو مردوں کے برابر، دو عورتوں کے برابر ایک مرد کی گواہی ہے. کیوں؟ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. قرآن کہتے ہیں ہو سکتا ہے خواتین پہ گھر کی ذمہ داریاں بہت ہیں تو وہ کما حق کو واقعہ یاد نہ کر سکے تو ایک 2 11 ہوتی ہیں. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بیوی کو تانا دیں اور کہ تو پاگل ہے، تو ناقص العقل ہے، تجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں ہے. اس سے گھر ٹوٹتا ہے. اور میرے دوستو، میں ایک بات اپنی ماؤں بہنوں کو کہنے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. یہ نہ سمجھیں کہ عورت کا رتبہ چھوٹا ہے تو عورت کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. جی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. میں مانتا ہوں عورت نبی بن نہیں سکتی، لیکن نبی جان تو سکتی ہے. خاتون سے ہی تو نبی پاک پیدا ہوتے ہیں نا. تو ایک خاتون جب نبی بن سکتی نہیں، نبی جن سکتی ہے تو مقام تو ہو گیا. اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو رب کریم عورت کا ذکر کر کے قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیکی کریں گی میں ان کا دگنا ان کو ثواب دوں گا. یہ مرد کے لیے تو جملہ نہیں ہے، یہ عورت کے لیے. 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، پہلی آیت اٹھائیں. رب کریم فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. فرمایا نبی کی گھر والیو، میرا تم سے یہ وعدہ ہے، تم نیکی ایک کرو گی اور میں اس کا بدلہ تمہیں دوہرا دوں گا. نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ بدلہ ملے گا. کیا آخرت کا بدلہ بھی دنیا میں ملے گا؟ فرمایا جی نہیں. وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، آخرت میں تو تمہاری عزت دار مہمان نوازی ہونی ہے، اور تو اپنی جگہ ہے. تو میرے دوستو یہ مقام اللہ نے ایک عورت کو دیا. آج غلطی یہ ہے ہم نے کام تقسیم کر لیے. یہ جو لفظ ہے نا یہ انگریز کا بنایا ہوا ہے جو آج ہم میں سرایت کر گیا ہے. ملا کی دوڑ مسجد تک، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تمہیں کس نے کہا ملا کی دوڑ مسجد تک؟ بھئی ملا مسجد سے دین کو لے کر عالم اسلام میں دین کو نافذ کرنے والا. آپ ترکی جائیے، رب آپ کو لے جائے. غازی عثمان ارطغرل کی قبر پہ جائیے، رب اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. اس کی قبر پہ جہاں اور کتبات موجود ہیں وہاں 23 ممالک کے پرچم موجود ہیں، اور بتایا جا رہا ہے یہ پیغمبر اصلاۃ والسلام کی دین کا وہ وارث تھا. اتنے ملکوں پہ حکمرانی کی تھی ایک سلطنت عثمانیہ کے نام پہ جو آج 23 ملک بن چکے ہیں.
بھائی پیغمبر کا دین الماری میں بند ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، دین پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ اور ایسے ہی پیغمبر کی وراثت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دین میں فقاہت پیدا کرنا ہے۔ دین کی فقاہت کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ، اسے کیا ہے؟ علم فقہ کی بات پیغمبر کی وراثت کیسے؟ سنو، میں رسالت مآب الاسلام کا فرمان پیش کر رہا ہوں، موجم الاوسط اٹھائیے، امام طبرانی روایت لائے ہیں، سیدنا علی المرتضی حضرت حیدر کرار، حسنین کے ابا، زہرا کے شوہر، رسول اللہ کے خلیفہ چہارم حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے ایک سوال پوچھا جو شاید کوئی اور نہ پوچھ سکا۔ فرمایا میں نے پوچھا، ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا؟ یا رسول اللہ، اگر یہ دور آئے، آپ دنیا چھوڑ جائیں اور کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی دین کی بات آئے، کوئی شریعت کی بات آئے، مذہب و اسلام کی بات آئے، اور اس سوال پر ہم قرآن بھی دیکھیں، آپ کے فرمان کو دیکھیں، ہمیں حکم بھی نہ ملے، ہمیں منع بھی نہ ملے، فماذا تأمرنا؟ ہم اس پہ کیا عمل کریں؟ آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا، تشاورون العابدین والفقہاء، فرمایا علی، جو دین میں عبادت کر کے فقاہت کے درجے پہ سمجھ بوجھ پر فقیہ بن چکا ہو، پہنچ چکا ہو، ان سے مشورہ کرے، امت اس بھنور سے نکل جائے۔ تو فقہاء بھی پیغمبر کے وارث ہیں۔ آؤ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں لانے لگا ہوں۔ حضرت امام مالک کی بلاغات میں سے ہے، یہ علماء سمجھتے ہیں بلاغات کا درجہ کہاں تک ہے، موطا میں موجود ہے، کتاب القدر اٹھائیے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھ تک پہنچا ہے، اور امام مالک کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اس امت مسلمہ کا دوسرا بڑا امام ہے، امام دار الہجرہ، امام مالک ابن انس الاصبہی رحمہ اللہ، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔ اس امت کے تیسرے بڑے امام، امام محمد ابن ادریس الشافعی مطلبی قریشی قبیلے کے ہیں، یہ ان کے استاذ ہیں امام مالک۔ اور امام مالک کے لیے ایک روایت بھی آتی ہے، رسالت مآب الاسلام نے فرمایا، لوگ اپنی سواریوں کے جگر تھکا کر آئیں گے، اتنے لمبے لمبے سفر کریں گے، میرے شہر مدینہ میں آئیں گے، انہیں اس وقت کا بڑا عالم ملے گا۔ علماء نے لکھا اس سے مراد امام مالک رحمہ اللہ۔ امام مالک کی بلاغات کو درجہ صحت حاصل ہے، اس کو آپ ضعیف روایت نہیں کہہ سکتے۔ امام مالک فرماتے ہیں، مجھ تک اللہ کے رسول کا یہ فرمان آیا، رسول اللہ نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، لوگو میرے بعد گمراہ نہیں ہونا، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ فرمائیے کیا؟ فرمایا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان دونوں سے رہنمائی لیتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ فرمایا، کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کا قرآن، ایک میرا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دونوں چیزیں۔ تو میرے دوستو، آج جن علماء کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے، انہوں نے پیغمبر کا قرآن بھی پڑھا ہے اور حدیث نبویہ بھی پڑھی ہے، اور جن کے سر پہ حفاظ کے طور پہ دستار فضیلت آتی ہے، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام پہ اترنے والے قرآن کو پڑھا ہے۔ آؤ میں قرآن اور سنت کی عظمت پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ وہ جملہ یہ ہے، قرآن ہو یا فرمان ہو، یہ دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ میں نے شروع میں بات کی تھی، میں اس پر دلیل لانے لگا ہوں۔ قرآن تو اللہ کی طرف سے ہے، تنزیل من رب العالمین، اس پہ دلائل ہے۔ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس پر دلیل سورت نمبر 3 سورت آل عمران، سورت نمبر 4 سورت نساء، آیت نمبر 113۔ رب کریم فرماتے ہیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن بھی اتارا ہے اور حدیث بھی اتاری ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سے مراد حدیث نبویہ، سنت حدیث ہی ہے نا۔ تو پیغمبر پر قرآن بھی آیا، حدیث بھی آئی، اور نزول کے لفظ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ، ٹھیک۔
تو یہ کیا ہوا؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. قرآن اترا، حدیث اتری. قرآن اور حدیث کے اترنے نے پیغمبر کریم کو ان علوم سے روشناس کر دیا جو اس سے پہلے پیغمبر کے پاس موجود نہیں تھے جب قرآن اور حدیث نہیں آیا تھا. اچھا جب یہ آ گیا اب کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. قرآن اترنا اور فرمان اترنا یعنی فرمان مصطفیٰ، یہ دونوں اترنے پیغمبر علیہ السلام پر بہت بڑا اللہ کا فضل بتا رہا. تو میرے دوستو اب قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حضور کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک قرآن رہے گا رسول اللہ کا فرمان بھی رہے گا. یوں نہیں ہو سکتا کہ فرمان نبوی پر کوئی ڈاکہ ڈالے، حدیث نبویہ پر کوئی تان و تشنیع کر کے نعوذ باللہ اس کو ضائع کر دے. جی نہیں میرے دوستو، قرآن بھی قیامت تک ہے، حضور کا فرمان بھی قیامت تک ہے. جیسے رسول اللہ کی نبوت قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہے، تو قیامت تک نئی حدیث بھی تو نہیں ہے نا. جب پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کے بعد کسی ہم نئی نبوت کے قائل نہیں ہیں، نئی رسالت کے قائل نہیں ہیں، نئی پیغمبری کے قائل نہیں ہیں، اور نئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں رسالت کے ہم قائل نہیں ہیں، تو پھر نئے نبی کے بھی قائل نہیں ہیں اور نئی حدیث کے بھی قائل. بالغ جب ہو جاتا ہے انسان تو پھر بالغ ہونے کے وقت سے انسان کے اوپر نمازیں فرض ہوتی ہیں. اب یہ اندازہ لگائیں کہ میرے بالغ ہونے سے لے کر اب تک مجھ سے کچھ نمازیں قضا ہوئی ہیں یا نہیں. اگر ہوئی ہیں تو ان کا حساب رکھے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو جلد از جلد قضا کرنے کی کوشش کرے. مثلا کسی کی 100 نمازیں ہیں، 200 ہیں، 300 ہیں، 400 ہیں، 1000 ہیں، تو ان کو وہ قضا کرے، اور جتنا وقت بھی زیادہ سے زیادہ دے کر نمازیں قضا ہو سکیں وہ کرے. اور اس کا ایک آسان طریقہ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک فرض نماز قضا کی نیت سے پڑھتا رہے، اور نیت یہ کرے کہ میرے ذمے جو آخری نماز فرض تھی اور میں نے ادا نہیں کی، وہ آخری نماز میں قضا کر رہا ہوں. یہ نیت کر کے شروع کر دے. فجر کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز، کہ آخری فجر کی نماز جو مجھ سے قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں اور اس کو ادا کر رہا ہوں. اور ظہر کی نماز کے ساتھ ظہر کی، کہ آخری جو ظہر کی قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں. عصر کے ساتھ، اور عصر کی نماز کے بعد اگرچہ نفلیں منع ہیں، فجر کے بعد بھی نفلیں منع ہیں، لیکن قضا کرنا جائز ہے. فجر کی نماز بھی کے بعد بھی قضا کی جا سکتی ہے، عصر کے بعد بھی قضا کی جا سکتی ہے، مغرب کے بعد مغرب کی، عشاء کے بعد عشاء کی. اس طرح اپنے ساری پچھلی زندگی کی نمازیں قضا کرنا یہ انسان کے ذمے توبہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. آج کل بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ اگر کسی شخص نے توبہ کر لی، نمازیں پچھلے زمانے میں نہیں پڑھی تھیں، تو بس توبہ کر لے تو کافی ہے، پچھلی نمازوں کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا. کہ اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو گیا تھا، سونے کی وجہ سے نماز چلی گئی، یا بھول گیا تھا، بھولنے کی وجہ سے نماز چلی گئی، تو پھر جب بھی اس کو یاد آئے تو وہ اس کو ادا کر لے، کیونکہ وہی اس کا وقت ہے. یہ الفاظ ہیں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے. تو جب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھول کر جو چھوڑی ہو اس کی تو قضا ہے، اور جان بوجھ کر جو چھوڑی ہو اس کی قضا نہیں، عجیب فلسفہ ہے. یعنی ایک آدمی نے بھول گیا، بھول کر نماز چھوڑ دی، تو یہ تو ایک طرح سے ایک عذر ہو گیا نا، اس عذر کی وجہ سے نماز چھوڑی ہے تو پھر اس کی قضا لازم قرار دی. اب جو جان بوجھ کر چھوڑی تھی، یعنی نماز کی فرضیت جاننے کے باوجود اور غفلت میں چھوڑ دی تھی، تو اس کی قضا کہتے ہیں واجب نہیں. یہ بالکل احمقانہ بات ہے. اس کی قضا تو اور واجب ہے، اپنی استطاعت کی حد تک ہر روز
अपने नमाजों के साथ एक नमाज पीछे कदा करे, अंदाजा लगाए कि कितनी नमाजें मेरी कदा हुई हैं, कितने दिनों की हुई है, उसका हिसाब अपने पास लिखे और साथ में ये वसीयत भी लिखे कि अगर मैं अपनी जिंदगी में ये नमाजें कदा ना कर सका तो फिर मुझे मेरे तरके से उसके फिदिये की रकम अदा की जाए। ये वसीयत लिखना भी जरूरी, क्योंकि इंसान का कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए, तो मरने के बाद अगर वसीयत कम से कम कर दी है तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो माफी हो जाएगी। लेकिन अगर फिक्र ही नहीं की, बस जो हो गया सो हो गया, और उसके बाद फिर कोई तक उसको कदा करने की फिक्र नहीं की, तो फिर वो गुनाह से बरी नहीं होगा।